السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج کا پروگرام بہت دلچسپ ہے. جنرل فیض صاحب کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر انوالومنٹ پی ٹی آئی کا بھی دکھائی دے رہا ہے. تو اس میں میں نے پورا پروگرام بنایا ہے. تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جو کسی نے نہ بتایا وہ کس طریقے سے جو دشمن ہے نا آپ کے، وہ کس طریقے سے آپ اٹیک کرتے ہیں اور وہ اب پاکستان تک پہنچ چکے ہیں. لیکن شروع کرنے سے پہلے میں جناب ایک تو عاصمہ شیرازی صاحب کا پروگرام میں نے دیکھا جو شام کے اوپر جو فال آف دمشق ہوا ہے، اس پر انہوں نے بڑا اچھا پروگرام بنایا. انہوں نے کہا میں تو ہر سال جاتی ہوں وہاں پر، میں چپے چپے سے واقف ہوں. بہت اچھا پروگرام بنایا ہے. تو میں صرف یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو شام میں جب ہوا ہے نا، تو اس طرح سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا. اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے ہمارے مسلمان بھائی بالکل بیوقوف ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑے بھائی وہ تو بڑا پکا مسلمان تھا اور وہ بہت دینی آدمی تھا اور اس کا الٹ یہ تخت تھا. ایسی بات نہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا. لیکن یہ سازش ہوتی ہے انٹرنیشنل، اس کے اندر آپ مذہب کو شامل نہ کریں تو اچھا ہے. مذہب کو آپ بالکل بھی شامل نہ کریں، اپنی ٹیریٹری کو حفاظت کریں. اور جو دشمن ہوتے ہیں نا، دشمن لوگ، وہ گروپ بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں پینٹریٹ کرتے جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں فوج پہ. کسی فوج کو اگر آپ نے کسی کے ملک کو توڑنا ہے نا، سب سے پہلے فوج کو ختم کریں یا اس کے اندر نفرت آمیز جو ہے نا مواد انجیکٹ کریں. تو اس سے پھر جو بچے جو مخالفت میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے پاکستانی فوج کو کتنا زیادتی کر رہے ہیں، کس طرح گندی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کم از کم ان کے والدین نے یہ تک نہیں سکھایا کہ بھائی تمہیں تو جتنے چھوٹے ہو تمہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کے متعلق کوئی بات کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک میں حدیث سے شروع کرتا ہوں کہ حدیث ہے پیارے نبی کی کہ اہل یہود اور نصارہ سے احتیاط کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کوئی دشمنی مول لیں، بلکہ آپ جب اگر بزنس کرتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ آپ ذرا احتیاط کریں، کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کریں، سب کچھ کنڈیشنز دیکھیں، کیونکہ بیوقوف بن سکتے ہیں. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا، ہر ایک کو ساتھ اچھا کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ایٹمی پاور بھی ہے اور علاقے کے اندر یہ تو اور بات ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے اپنی طاقت کو، لیکن ہے تو بہت بڑی بات. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. جو حافظ صاحب ہے نا، حافظ صاحب کو میں پہلے بتا دیا تھا کہ جو قاری ہوتا ہے، یعنی حافظ اور قاری وہ ایک ہی چیز ہے نا. حافظ ہوگا تو قرأت کرے گا نا. تو علامہ اقبال نے کہا قاری حقیقت میں ہوتا ہے قرآن. تو میں نے پہلے بتا دیا چلتا پھرتا قرآن ہے یہ. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ عیاش ہے، یہ میں نے کہا یار یہ کریکٹر ہوتے ہیں، کریکٹر کو آپ نہ لیں. کریکٹر تو اپنے پرسنل ہوتے ہیں، وہ خود جواب دیں گے اللہ کو اگر ہوں گے تو. مجھے تو نہیں پتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے آج انہوں نے اپنی جو فوج کے ایک امپورٹنٹ جنرل کو، حالانکہ ریٹائر ہو چکا تھا، اگر دبا سکتے تھے تو دبا سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا ان کا. لیکن انہوں نے کیوں پکڑا؟ انہوں نے اس لیے پکڑا کہ ان کے اندر ابھی بھی خدا کا ڈر محسوس کر رہے تھے، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. پاکستان کے اندر لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں نا ایک طبقہ جو ہے نا پیسہ بنائے چلے جا رہا. اب میں پڑھ رہا تھا ان کا جنرل فیض صاحب کا، پتہ نہیں کتنے ارب اور خرب روپے ان کے پاس تھے، ان کو انہوں نے لے بھی لیے کچھ. پھر آپ ان کے ساتھ جڑی بھی جو خبریں عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، ہر چیز اللہ نے دی تھی، لیکن حوث تو وہ بھی ان سے بھی کروڑوں روپے ان کے پاس بھی ہیں، کما لیے انہوں نے. جو ان کے چہیتے تھے سارے کے سارے جو کہ باہر بھاگے ہوئے ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے اور محیط پیرزادہ فلانا فلانا فلانا، سب ارب پتی ہیں. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ ان کو جانے کیسے دیا. سب سے پہلے آپ ایئرپورٹ کو سیل کر دیں، کسی کو باہر نہ جانے دیں. آپ نے دکھتی رگ کو ہاتھ لگا دیا ہے پاکستان کی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اس لیے کامیاب کرے گا کہ آپ کی نیت صاف ہے. دیکھیے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے احتساب کرنے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یار ایک دفعہ احتساب صحیح طریقے سے کر دیں، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں آدمی آ سکتے ہیں آرام سے. اسی لیے کہ چھوٹوں کو چھوڑ دیں، یہ جو بڑے جو خراب پتی ہیں نا انہی کو پکڑ لیں تو میں کہتا ہوں پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. ضرورت ہی نہیں IMF کے پاس جانے کی.
تو ابھی ویتنام کے اندر ایک رول انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 70 اگر کوئی ایسا پکڑا جاتا ہے نا آدمی تو 75% جو ہے نا اس کو واپس کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر وہ آخری سزا جو ہے نا سخت ترین سزا جو ہوتی ہے وہ دی جائے گی, ادروائز اس کو نرمی کر کے اس کو جو لائف امپریزنمنٹ دی جاتی ہے نا قید کی سزا وہ دی جائے گی. یعنی پیسہ تو وہ لے لیں گے سارا لیکن یہ نرمی ہوگی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی سے فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ دشمنی ہمارے جو باہر کے لوگ ہیں نا جو دشمن ہیں, نام میں کسی کا نہیں لے رہا, لیکن جو دشمن ہے نا وہ خاص طور سے ہٹ کرتے ہیں فوج کو, اور عوام کے ذہن بچوں کے ذہن بری بری باتیں ڈالتے ہیں کہ یار فوج کھا گئی, یہ کھا گئی, وہ کھا گئی. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو سیاست کے نام پہ جو انہوں نے وہ کیا ہے. اب دیکھیں نا جو ایک اکبر خان تھے جو اس کے تھے احتساب بیورے کے چیف جو تھے, اربوں روپے کھا کے چلا گیا ڈکا لے, کوئی نہیں پکڑتا. آپ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے جو بزدار صاحب تھے وہ بھی تو عمران خان نے پسند کیا تھا نا, پیرنی اور اس کی دوسری فقیرنی تھی کون تھی اس کے کہنے میں, ان سے اربوں روپے نکل سکتے ہیں, شیخ رشید سے اربوں روپے نکل سکتے ہیں. اب پکڑے تو صحیح نا, کس کس کو آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں, سب کو پکڑ لیں اور پکڑے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ابھی ڈر رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت سے, لیکن میں آپ کو ایک تازہ ترین اطلاع دے دوں کہ کوئی نہیں ہو رہی بات چیت, نہ بات چیت ہوگی, اور جس کا بھی جو رغد میں آ جائے گا نا, جو قابو میں آ جائے گا نا, اس کا انجام بہت دردناک اور عبرتناک ہوگا, یہ میں بتا دوں, اور ہولناک بھی ہوگا. یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں کہ فوج اگر لائٹ لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نرم ہو گئی, نہیں. وہ دیکھ رہی تھی, لوگوں کے ریفلیکسز دیکھ رہی تھی, لوگوں کی رسپانس دیکھ رہی تھی, کون کیا. جو کرپٹ ہوتا ہے نا آدمی, جو جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا, وہ خود بخود بول دیتا ہے کہ میں نہیں ہوں اس میں شامل. مثال کے طور پر ایک صحافی تھے, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, جو کراچی کے تھے, جنہوں کو قتل کیا گیا, اس پہ سب لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں شامل اس میں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں بھائی فیض سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, حالانکہ یہ پروف ہے کہ فیض کو سارے لوگوں کے ساتھ رشتہ تھا. تو سرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف لگا دو مجھے. تو یہ چھوڑ دیں, اب یہ شروع کر دیا نا آپ نے, تو جسے وہاں کے سعودی عرب والے نے کیا تھا نا کہ سب کو الٹا لٹکا دیا تھا جو بھی کرپٹ تھے نا لوگ, اور ان کو واش روم بھی جانے کی اجازت نہیں تھی کہ پیسہ رکھو ادھر. جب انہوں نے پیسہ رکھا تو پھر جانے دیا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بدنام بھی نہ ہوں اور آپ غیر انسانی, مطلب کورٹ کی تو بات الگ ہے, کورٹ جو سزا دے گئی وہ تو ظاہر دینی پڑے گی, لیکن آخر میں جب آپ کے پاس آئے گا کیس, رحم کی اپیل جو ہوتی ہے, تو اس کے اندر 2 آپشنز کر سکتے ہیں آپ کہ پہلا تو 75% آپ لے لیں ان سے پیسے کہ بھائی جب ہم معاف کر سکتے ہیں عمر قید میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یا ملک بدر کر دیا جائے. ملک بدر میں پھر یہ ہے کہ وہ پھر مستقل آپ کو پریشان کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ سارے باہر کے ہیں لوگ جو آپ کو اٹیک کر رہے ہیں نا, باہر سے اٹیک ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں, میں تو یہی کیونکہ ہمارے لیے فوج سب سے پہلے ہے, کیونکہ فوج اگر صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے. ہم پاکستانی ہیں, ہم محبت کرتے ہیں اپنے پاکستان سے, کیوں ہم نفرت کریں فوج سے اور پاکستانی عوام سے. پاکستانی عوام اور فوج ایک ہی ہے. تو لیکن جنہوں نے کیا ہے غلط کام ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے, ملے گی ان کو سزا. تو اس لیے اب انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے اندر ہر آدمی جو ہے نا اس کے ساتھ تعاون کرے, اور اللہ تعالیٰ بھائی یہ دیکھیے لاکھوں آدمی, اتنا آپ کو پیسہ مل جائے گا کہ آپ جو جتنا لون ہے نا وہ اتار دیں گے, اور جناب علی IMF کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا, جو IMF کو دوسرا نام ہے نا, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, پھر ان کا نام چینج کر کے IMF رکھ دیا تھا. تو یہ اس طرح ہر ایک مختلف ملکوں کو کیا انہوں نے خراب, نائجیریا کو اور پتہ نہیں کس کے, برازیل کے, تو یہ اس طرح ہی کرتے ہیں. تو آپ اپنے عوام سے جو لوگ پیسے کھائیں ایمانداری سے, جو جنہوں نے کھائے ہیں ان سے ہاں معافی مانگ لیں, معافی مانگ لیں. اب یہ جو عمران خان صاحب ہے نا, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا دماغ خراب عمران خان کا, اللہ معاف کرے بھائی, ہمیں تو اس کی زندگی عزیز ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کی طرح, لیکن وہ مانے گا نہیں. 14 کو وہ احتجاج کرے گا, وہ جو کر رہا ہے نا, جو تحریک کر رہا ہے, بری طرح ناکام ہوگی. وہ اس کو ملا رہا ہے جو 70 میں جو ہوئی تھی نا تحریک بھٹو کے خلاف, اس طرح سمجھ رہا ہے, لیکن اس کو سمجھانے والے غلط ہیں. کیا کہیں کہ بھائی جو آپ فوج کے خلاف آپ کا تحریک کر رہے ہیں, تو وہ تو حکومت کے خلاف تو ہو سکتی ہے تحریک, لیکن فوج کے خلاف اگر آپ کریں گے تو مارے جائیں گے آپ.
تو اس لیے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو پالیسیز ہیں عمران خان کو میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی ریوائز کریں. اور بشرا دیکھیں یہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں 4 پرچموں کا میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں فوٹو. مختلف اوقاتوں میں یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے وہ داعش بنائی، پھر آئی ایس بنائی، پھر یہ طالبان بنائی، پھر ٹی ٹی پی بنائی، ابھی ٹی ٹی پی ہے. اب ٹی ٹی پی اب یہ جب بھی اللہ نہ کرے اس کو جو اگر خدا نہ کرے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے عمران خان کو، تو ایک نیا فرقہ آئے گا جس کا نام ہوگا عمرانیہ، اور اس کی لوگ پوجا کریں گے. یہ انٹرنیشنل سازش ہوتی ہے، اس کے اندر آپ زیادہ تر تو امید ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی. تو بہت ملکوں میں اس طرح وہ عراق تباہ ہوا، وہ لبنان بھی تباہ ہوا، خیر لیبیا تباہ ہوا، بہت سارے ملک تباہ ہوئے. وہ شو یہ کرتے ہیں دشمن کہ بھائی ہم جو ہے نا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حالانکہ ہیومن رائٹس کی کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ہے غربت، میں تو یہ نہیں کہہ رہا غربت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو صحیح طریقے سے اسٹریٹجی کریں کہ ان سے پیسے لیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے اسے پیسے لیں سیدھی. ابھی دیکھیں نا گھڑی کا مسئلہ ہوا ہے، اس سے پیسے لیں، اور کیا یونیورسٹی کا جو ہوا غبن کا کیس کیا اس سے پیسے لیں، اور بھی جو بھی آئے ہوئے ہیں جو گفٹ ملے ہوئے چلو ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن جتنے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گئے تو ان کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے اصولاً. تو بہرحال اس قسم کا رکھیں کہ بھائی کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن آپ اتنا پیسہ ان لوگوں سے جو کرپٹ لوگ ہیں نا عناصر جو ہیں جتنے بھی، اب آپ کے پاس لاکھوں آدمی آ جائیں گے اس کے اندر ایک کڑی ملا رہا ہے نا. دیکھو نا یہ بھی تو حد ہوتی ہے نا کہ اٹیک کر رہے ہیں آرمی کے اوپر، اور وہ پھر ظاہر وہ ثبوت ہے سب کے سامنے، تو اس کو آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے، کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتے. اگر پاکستان بچانا ہے تو صحیح طریقے سے کام کرنا پڑے گا اور سب کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں آخر کے اندر ان کی باتیں بڑی معنی خیز ہیں فیصل وڈا صاحب کی، لیکن میں اسی کو مرد مومن سمجھتا ہوں، بہترین آدمی سمجھتا ہوں. آپ اس کو ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں، ایک دو اور بھی نے بھی کہا ہے، اور اس کو وزیر اعظم بنائیں، وہ 4-6 مہینے کے اندر بالکل صاف ستھرا کر دے گا. اس کا الیکشن کرا دیں، جو آئے. یہ خبر بھی سنی ہے میں نے، لیکن یہ خبر تک ہے، مجھے نہیں اس کا کچھ پتا کہ بھائی کنفرمڈ ہے یا نہیں ہے کہ اس پہ پابندی بھی لگنے والی ہے. دہشت گرد تنظیم لگا کے پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی، اور سارے کے سارے جتنے بھی وہ سینیٹرز اور یہ وہ ہیں سارے نااہل ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن ہو جائیں گے، پھر کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ ٹنٹے کو بھی جو آپ نے صفائی کرنی ہے نا، حل صفائی جو کہلاتی ہے نا کھیتوں کی، اور اس کی سیاسی صفائی آپ نے کرنی ہے. حافظ صاحب آپ ماشاء اللہ سے بہادر بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، نیک بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی سے کام لینا چاہ رہا ہو. بسم اللہ کیجیے، عوام آپ کے ساتھ ہیں، عوام جو سچے عوام ہیں نا پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. باغیوں کو تو آپ کما کر دیں، ساروں کو صفایا کر دیں، اور بالکل کوئی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. اور ہمارا پاکستان ہمیشہ ایٹمی طاقت ہے، کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اگر صحیح طریقے سے معاشی حالت صحیح کر لیں تو کوئی بات نہیں. پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ اگر اب الیکشن ہو گئے تو صحیح گورنمنٹ بھی آ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. بہت شکریہ.